بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل ٹائپ آف نیوز اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک طوطے کی کہانی۔ بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا بادشاہ کا بہت وفادار تھا اور بادشاہ سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ بادشاہ ایک سفر پر روانہ ہوا اور ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جب وزیر کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ نے کہا، میں بہت عرصے سے انتظار میں تھی کہ تم سے اپنے دل کی بات کہوں، اور پھر یوں میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر بادشاہ کو راستے سے ہٹانا تمہارا کام ہے۔ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ بادشاہ کو میں راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس طرح بادشاہ کا طوطا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو طوطے نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور سیدھا ملکہ کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی تجھے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اور اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ آپ کا طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ طوطا میرا محسن ہے، میں ہامون بادشاہ کی طرح آسان فراموش نہیں ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، ہامون بادشاہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، ہامون بادشاہ کو ایک جلد کی عجیب و غریب سی بیماری لگ گئی تھی، پوری سلطنت میں اس کا علاج کوئی نہ کر سکا۔ پھر ایک حکیم نے اپنے علم سے اس کا علاج کیا، بادشاہ کی جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے حکیم کو بہت انعامات سے نوازا تو وزیر حکیم سے حسد کرنے لگ گئے اور کہا، بے شک حکیم نے آپ کا علاج کیا ہے، مگر یہ وقتی طور پر عارضی علاج ہے، اور یہ حکیم ایک جاسوس ہے جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے فوراً حکیم کے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ حکیم نے کہا، اگر آپ نے مجھے مارنے کی ٹھان ہی لی ہے تو میری آخری خواہش پوری کر دے۔ بادشاہ نے کہا، کون سی خواہش؟ حکیم نے کہا، مجھے مارنے کے بعد میری کھوپڑی کو اپنے سامنے رکھ لینا اور پھر میری کتاب کا صفحہ 120 پڑھنا۔ حکیم کو آخری خواہش پوری کی گئی۔ بادشاہ نے اس کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر حکیم کی کتاب کا صفحہ 120 پڑھنے لگا، مگر وہ صفحہ چپٹا ہوا تھا۔ ہامون بادشاہ نے اپنی لعب دہن سے صفحہ کھولنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کتاب کے صفحے پہ لگی زہر نے بادشاہ کو تکلیف میں ڈال دیا اور وہ تڑپنے لگا۔ تو کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تمہارا محسن تھا اور ایک ایسے مرض سے تم کو نجات دی، مگر تم نے مجھے ہی مار ڈالا، اب یہی تمہارا انجام ہے۔ تو اس کے بعد کچھ یوں ہوا۔ ملکہ نے جب یہ ساری کہانی سنی، کہا، اے بادشاہ سلامت، میں ثابت کروں گی کہ آپ کا یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو کہا کہ آج ساری رات تم طوطے کے اوپر ساری رات تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہنا۔ دوسری کنیز سے کہا کہ تم ساری رات طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتی رہنا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا، موسم بالکل صاف تھا۔ ملکہ نے کہا، اب اپنے طوطے سے پوچھئے کہ رات موسم کیسا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بادشاہ نے اپنے طوطے سے پوچھا، میاں مٹھو، رات موسم کیسا تھا؟ طوطے نے کہا، کیا بتاؤں، ساری رات بارش ہوتی رہی، بادل گرجتے رہے۔ ملکہ کی چال کامیاب رہی اور بادشاہ نے اپنے طوطے کو جھوٹا سمجھ کر مار دیا۔ اس کے بعد کچھ دن بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملکہ اور وزیر کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے ہی سر میں مار کر کہا، افسوس کہ مجھ میں اور ہامون بادشاہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں بھی آسان فراموش رہا۔ اور اس کہانی کا اخلاقی سبق، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں جن کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ کہ ہم بھی آسان فراموش تو نہیں؟
یہ بات ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کیا جس طرح ہم کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی کی، یا عبادت کو بوجھ سمجھا؟ ہمیں اس بارے میں بالکل سوچنا چاہیے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔